اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. کسی بھی انسان کو دھکا دے کر پیچھے نہیں کرتا کہ نہیں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے میرے پاس، تم نہیں آ سکتے میرے قریب، تم نہیں کر سکتے مجھ سے محبت. ہر اس انسان کو اپنے قریب کرتا ہے جو اس کے لیے روتا ہے. ہر اس انسان کو دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے جو انسان اپنے اعمال، اپنی گمراہیوں اور اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے جیتے جی مر چکا ہو. رب قریب کرتا ہے، قریب آتا ہے. تو اس رب سے کیوں نہ محبت کی جائے جو ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہ، جس کو کرنے کے بعد ہم ہی نے اپنے گناہوں پر یہ ٹیگ لگایا کہ یہ معاف نہیں ہوگا، وہ بھی معاف کر دے گا. اللہ کے بندو، تمہارا رب تم سے نبھانے کے لیے اور کیا کرے؟ تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور کیا کرے؟ تمہیں یہ بھروسہ دلانے کے لیے کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جائے گا، وہ تمہیں سمجھتا ہے. وہ کون سا معجزہ دکھائے تمہیں جس سے تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تمہارا کوئی رب ہے جس کی تم پر نظر ہے، اور تم اسے اپنا سمجھ لو، تم اسے سب کچھ مان لو، اور تم باقی کی زندگی اس کے لیے جینا سٹارٹ کر دو. بس کر دو یار. اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا تو اپنے آپ کو پرنس چارمنگ بنانے کے لیے یا دنیا کا بہت بڑا کامیاب انسان بنانے کے لیے نہیں کر رہے. اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا تو تم عزتیں، دولتیں، شہرتیں سمیٹنے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. تم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو اپنا مان کر اس کی عبادتیں کر رہے ہو، کیونکہ تم اس دنیا کے تاجر نہیں ہو، تم آخرت کے تاجر ہو. تم اگر دنیا میں بزنس کرو گے تو اس بزنس کی پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ تم اس بزنس سے اپنی آخرت بناؤ گے. تم اس دنیا میں ڈاکٹر بنو گے، لیکن ڈاکٹر بننے سے پہلے تمہاری جو پہلی سوچ ہونی چاہیے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں ڈاکٹر بن کر اپنی آخرت بناؤں گا. اور ایسے ہی تم محبت کرو گے لوگوں سے، رشتوں سے، لیکن اس محبت کے پیچھے تمہارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اس محبت سے میں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. اور اللہ کی رضا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی محبت سے حاصل نہیں ہوتی. لیٹ نائٹ تک ایک دوسرے کو جگا کر رکھ کر ایک دوسرے سے فضول کی باتیں کر کے حاصل نہیں ہوتی. اللہ کی رضا ان سچے جھوٹے وعدوں سے حاصل نہیں ہوتی بھائی. یہ تیرا کرائیٹیریا، یہ تیری سو کولڈ سوچ ہے. اللہ کی رضا اس محبت کو اپنانے سے حاصل ہوتی ہے، اسلام کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق. اللہ کی رضا اس محبت کی رسپانسبلٹی اٹھانے سے حاصل ہوتی ہے، اس سے ایک نسل نکالنے سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس نسل کی پرورش کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. یہ مارکیٹ میں جو آج کل محبتیں چل رہی ہیں نا، اس سے ہم اللہ کی رضا تو نہیں حاصل کر سکتے، ہاں البتہ اپنے آپ کو اللہ کی اس جہنم کا مستحق بنا سکتے ہیں کہ جس کی گہرائی 70 سال کی ہے، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جو دھاڑے مار مار کے یہ کہتی ہے حل من مزید، اللہ مجھے اور دے. مجھے وہ لوگ چاہیے جنہوں نے اے اللہ تیرے حکموں کی دنیا میں دھجیاں اڑائی. لوگوں نے ان کو روکا کہ مت کرو، لیکن انہوں نے ایک طرف تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور دوسری جانب وہ کلمہ، وہ شریعت، وہ دین جن کاموں سے بدنام ہوتا ہے، اپنی لذتوں اور اپنی خواہشوں میں سارے وہ کام کیے. پھینکے ایسے لوگوں کو یا رب جنہوں نے تیری عبادت نہیں کی لیکن پتھروں کی عبادت کی، جنہوں نے تیری نہیں مانی لیکن لوگوں کی مانی، جو تیرے لیے گناہوں سے نہیں رکے لیکن لوگوں کی خاطر، دنیا کی خاطر بہت ساری چیزوں سے رک گئے، یہاں تک کہ تیری عبادتوں کو بھی چھوڑ دیا. حل من مزید، اللہ اور چاہیے وہ لوگ جنہیں یہ پتا تھا کہ مسلمان بے حیائی کے خلاف ہوتا ہے، مسلمان بے حیا نہیں ہوتا، لیکن یا رب انہوں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور بھاگتے رہے دنیا کے مزوں کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے. تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کی اس آگ کو چیلنج مت کرو جس کے بارے میں صحابہ جب سنتے تھے نا تو چیخ چیخ کے روتے تھے کہ اللہ کے نبی، کیا دنیا کی آگ کم گرم تھی جو اللہ رب العزت نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ کر دیا؟ اگر آپ ذرا سا غور کر لیں، ذرا سا سوچ لیں کہ دن بدن ہماری زندگیوں کی جو کنڈیشن ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، پریشانیوں میں، مسائل میں، بے چینیوں میں، بے سکونیوں میں، دلوں کے درد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر بندہ اپنے آپ میں غائب ہو چکا ہے. ہماری اپنی زندگیاں ہمارے ہی ہاتھوں سے ہماری نظروں کے سامنے تباہی کی آخری حدوں پر پہنچ چکی ہے. اور حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ میری آوارگی میں کمی واقع ہو، میری آوارگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، میری بغاوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، میرے گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بجائے اس کے کہ میں ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے رب کے قریب آؤں،
الٹے پاؤں اللہ سے دور جا رہے ہیں. جب زندگی تنگ ہوتی ہے، جب مسائل حد سے بڑھ جاتے ہیں، جب انسان کو چاروں طرف سے تنہائیاں، بے سکونی، بے چینی اور اس طرح کے حالات گھیرتے ہیں، تو ایسے حالت میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے قریب چلے جائیں. ہمارا نفس امارہ بنتا چلا جا رہا ہے، وہ نفس کہ جو باغی ہو جاتا ہے، جو ظالم ہو جاتا ہے، جسے گناہ ہی نہیں لگتے، جسے توبہ کا خیال نہیں ہوتا، جسے اللہ کا خیال نہیں ہوتا، جو گناہوں کا شوقین ہوتا ہے، جو ظلم کا شوقین ہوتا ہے. مجھے بتائیں، جس نفس پر اللہ رب العزت نے ہمیں قابو پانے کا حکم دیا، اس نفس کو اگر ہم کھلا چھوڑ دیں، اس نفس کو اگر ہم گناہوں کی خوراک دے کر نفس امارہ بنا لیں اور ساری زندگی گندگیوں میں، بغاوتوں میں، گمراہیوں میں، آوارگیوں میں منہ مارتے رہے حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے، میں بھی مر جاؤں، آپ بھی مر جاؤ، تو جب ساری عمر گناہ کیے ہوں گے ہم نے، جب ساری عمر اللہ کو اگنور کیا ہوگا ہم نے، جب ساری عمر بے حیائیوں کو دیکھا، بے حیائیوں کو پروموٹ کیا، اللہ کے حکموں کو مشکل کہا، اللہ کی عبادت نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کی، اسلام کو نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، اور مر گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، کیا کہیں گے اللہ کو؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے میرے پاس اور آپ کے پاس؟ کیا کہوں گا میں رب سے؟ کون سی ایسی دلیل ہے میرے پاس جو میں اپنے رب کے سامنے رکھوں گا؟ اور جس طرح میں لوگوں کو دھوکہ دے جاتا ہوں، جس طرح جھوٹ کا سہارا لے کر میں دنیا کے بہت سارے کاموں میں کامیاب ہو جاتا ہوں، کچھ ایسا کر کے میں اللہ کے سامنے بھی کامیاب ہو جاؤں. ارے وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس رب کو ہم کیسے دھوکہ دیں گے؟ بہن ہو تو اپنے بھائی کی بات نہیں مانو گی؟ بھائی ہو نا میرے، اگر میں تمہارا اچھا سوچ رہا ہوں، بھلا سوچ رہا ہوں، تو تم اپنے دشمن تھوڑی نہ ہو. ٹھیک کرو گے نا خود کو، نکالو گے نا خود کو ان الجھنوں سے، ان گمراہیوں اور بے حیائیوں اور گناہوں سے. میں آپ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو، نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ آپ مجھے جانتے ہو. بس یہ اللہ کی باتیں ہیں جنہوں نے ہمیں کنیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اس دنیا میں ہماری ملاقات ہو نہ ہو، لیکن میں آپ سب سے آخرت میں ملاقات کا خواہش مند ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے بلائے نا اور آپ سے پوچھے کہ بندے کیا کر کے آئے میرے لیے، کیا چھوڑ کر آئے میرے لیے، تو آپ کے پاس ایک جواب ضرور ہو کہ اللہ، دنیا میں ہر طرف بے حیائی تھی، گناہ بہت آسان ہو چکے تھے، جو جتنا بے حیائی اور گناہ کرتا جاتا یہ دنیا اس کو اتنا ہی اپریشیٹ کرتی چلی جاتی. لیکن میں نے ایسے دور میں تیرے دین کو سیکھنے کی، تیرے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رکھی تھی. اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کے کسی پیغمبر سے ملا بھی نہیں تھا، لیکن جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تو میرا رب ہے اور مرنے کے بعد میری آپ سے ملاقات ہونی ہے، تو میں اس ملاقات کے شوق میں عبادتیں کرتا رہا، انتظار کرتا رہا. اللہ مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی، میں نے گناہ بھی کیے، بچ نہ سکا کیونکہ انسان ہوں. تو نہ کرنے کے لیے آپ کے پاس اللہ سے کچھ باتیں ہونی چاہیے، یا پھر اگر اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہو نا، تو کم سے کم آپ کے دل میں یہ جذبے ہونے چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ بندے زندگی دی تھی کیسے گزاری، جوانی دی تھی کیسے گزاری، کیا کرتے رہے دنیا میں، تو میری ندامت اتنی گہری ہو کہ اس ندامت میں میں چپ چاپ اللہ کے سامنے بس کھڑا رہوں، اور دل میں یہ یقین ہو کہ بس تو جانتا ہے سب کچھ، اب تو رب ہے. کیا کیا بتاؤں آپ کو، دیکھا تو ہوا آپ نے سب کچھ، جو کیا، کیوں کیا، جو کروایا گیا، اور آپ کے آنسو نکل آئے اس ندامت میں. لیکن اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں، بس یہ نہ ہو کہ اس دنیا سے چلے جائیں اور نہ اللہ کی پہچان ہو، نہ اللہ کے لیے دل میں جذبے ہوں. مشکل ہو جائے گا پھر. تو آسان ہے اللہ سے جڑنا، آتی ہے آپ کو محبت، ہے تمہارے اندر فیلنگز، سمجھتے ہو سب کچھ، لیکن محبت بھی دنیا پہ لگا رہے ہو، فیلنگز بھی دنیا پہ لگا رہے ہو، عقل و فکر اور سمجھ بھی دنیا پہ لگا رہے ہو. تھوڑا سا حصہ یار، تھوڑی سی فیلنگز، تھوڑے سے جذبے رب سے کنیکٹ کر لو. مان لو کہ میرا ایک اللہ ہے اور وہ میرا اپنا ہے، بہت اپنا. گواہی دے دو اس بات کی کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرے بہت قریب ہے. اس سے زیادہ محبت مجھے کوئی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ انڈرسٹینڈ مجھے کوئی نہیں کر سکتا. یار یقین کرو، جب تمہارے دل کے جذبے اللہ سے جڑیں گے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، زندگی کا مزہ آ جائے گا تمہیں. یہ جسموں کا تماشا دکھانے والے اگر آپ لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں، اگر آپ کی نظروں میں یہ بہت کامیاب لوگ ہیں اور اس لائق ہے کہ ان سے آٹوگراف لیا جائے، ان کے ساتھ سیلفیز بنائی جائے اور ان کے ساتھ مل کر انہی کے کرائٹیریا کو اپنا کر اپنی زندگی بھی ویسی ہی جی جائے، سو کیری آن کرو. یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے میرے بھائی. کرو تیاریاں ان تماشوں کی
جس سے اللہ رب العزت کی دین کی دھجیاں اڑے اور شیطان کی آرمی خوش ہو. گاؤ گانے، خوب ناچو، بھر دو اس زمین کو غفلتوں سے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے. تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے. اللہ رب العزت کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ جو اللہ سے بھاگنے کا سفر ہوتا ہے نا، اس میں انسان جتنا مرضی چاہے آگے نکل جائے، ہارتا انسان ہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر یہ زندگی میں نے اللہ رب العزت کی بغاوت میں گزاری نا، تو قیامت کے دن جو سب سے بڑا افسوس مجھے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کاش میں اللہ کی مان لیتا، کاش میں ان کاموں سے رک جاتا، ان سیلیبریشن سے رک جاتا، ان خوشیوں سے رک جاتا جن میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شامل تھی. کاش میں اپنے نفس کو خوش نہ کرتا، کاش میں اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے نہ کرتا، کاش سمجھانے والوں کی بات کو میں سمجھ لیتا، کاش میں رک جاتا. ایسی ایسی حسرتیں چاروں طرف سے ہمیں گھیریں گی نا کہ لگ پتہ جائے گا یار. اعمال کے معاملے میں تو آپ کی مرضی ہے بھائی، جو گناہ کرنا چاہتا ہے اسے گناہ کرنے دیا جاتا ہے، اور جو نیکی کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. یا آف کورس چوائس از یورس. لیکن ایک بات یاد رکھے، میٹر چوائس کرتی ہے. زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے تم کس کا بھروسہ کرتے ہو؟ ایک ہی تمہارا دشمن ہے اور ایک ہی تمہارا دوست ہے. دشمن نے سنہرے خواب دکھانے، جھوٹے وعدے کرنے، تمہیں لذتوں کے حوالے کرنا ہے، تم سے گناہ کروانے، اور ہر گناہ کروانے کے بعد تمہیں اللہ سے مایوس کروانا ہے. جبکہ دوست نے تمہیں ہمیشہ پاک صاف رکھنا ہے، تمہاری غلطیوں کو معاف کرنا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا ہے. وہ دوست تمہارے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ. اس کے وعدے بھی سچے، اس کے ارادے بھی سچے، اس کی طاقت کو بھی کوئی زوال نہیں. چوائس از یورس کہ دوستی کا ہاتھ دوست کی طرف بڑھاتے ہو یا دوستی کا ہاتھ دشمن کی طرف بڑھاتے ہو. مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ دن بدن اپنے ایمان میں ترقی کرتا جاتا ہے، اس کا علم دن بدن بڑھتا جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق دن بدن سٹرونگ ہوتا جاتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے. زبانوں سے خود کو مومن کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، اللہ والا کہہ رہے ہیں، دوسری جانب سب سے زیادہ کمزور بھی خود کو سمجھا ہوا ہے، مظلوم بھی خود کو سمجھا ہوا ہے، پریشان بھی رہتے ہیں، سیڈ بھی رہتے ہیں. ایک طرف کہتے سنتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، اور دوسری جانب یہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس میٹیریلسٹک چیزیں نہیں آئیں گی تب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. جب تک ہاتھ کے نیچے ایک گاڑی نہیں آئے گی تب تک تم اپنے آپ کو کامیاب کہہ ہی نہیں سکتا. جب تک 1-2 ملین میرے فالوورز نہیں بنیں گے تب تک تو دنیا میں کوئی نام ہی نہیں بنا سکتا. جب تک لوگ میرے لیے تالیاں نہیں بجائیں گے تب تک میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتا. ارے چھوڑیں یہ فیک سٹف، فیک زندگی، نکالیں اپنے آپ کو اس اوور تھنکنگ سے، ان خواہشوں سے، ان سوچوں سے جنہوں نے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا. اچھے بھلے لوگ تھے آپ، لیکن نیگیٹیوٹیز کو سوچ سوچ کر آپ لوگوں نے اپنا کیا حال بنا دیا. چلتی پھرتی لاشوں کی طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہو سارے. وہ دروازے آپ لوگوں نے بند کر دیے کہ جہاں سے علم آتا ہے انسان کی زندگی میں. ان لوگوں سے ملنا آپ نے چھوڑ دیے، ان لوگوں کو سننا آپ نے چھوڑ دیے. جو لوگ آپ کی دنیا اور آخرت کے خیر خواہ ہیں، وہ اللہ کی یاد جس سے انسان کے دل سکون پاتے ہیں، اس اللہ سے ہم نے اپنا تعلق اس قدر توڑ دیا ہے کہ اب اس دل کی دنیا میں ساری چیزیں آباد ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ غم بھی آباد ہو چکے، پریشانیوں نے بھی اس دل میں جگہ بنا لی. لیکن اس دل میں اگر جگہ نہ ملی تو کسے نہ ملی؟ اللہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کو. تو مجھے بتائیں کہ ایسے دل کیسے آخرت کی تیاری کریں گے؟ آپ کا جو دل ہے وہ تو پوری باڈی کا ایک کیپٹن ہے، دل کے انسٹرکشنز کو ہی پوری باڈی فالو کرتی ہے. تو آپ کا دل جب آپ کو گناہوں کی انسٹرکشنز دے گا جسٹ بیکاز آف کہ وہ لذتوں کا شوقین ہے، گناہوں کا شوقین بن چکا ہے، آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ نے دل کی حفاظت نہیں کی اس وجہ سے، تو آپ کا جسم گناہوں کی طرف جائے گا، غفلتوں کی طرف جائے گا، یا پھر لیٹے لیٹے پڑے پڑے بیٹھے بیٹھے تنہائیوں کے حوالے ہو جائے گا آپ کا جسم. مر جاؤ گے. 2-4 کندھے ملیں گے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، 6 فٹ زمین کے اندر گئے، نام ہی مٹ گیا تمہارا. خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ مجبور ہو جائیں تمہیں زندہ رکھنے کے لیے. ایسی زندگی جیو، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب تم اپنا تعلق اس سے جوڑو گے. میرا نوجوان اللہ کا باغی ہو گیا اور اللہ کی بغاوت میں اتنا آگے نکل گیا کہ اب اگر اسے کوئی بلانے بھی جاتا ہے نا تو دور سے ہاتھ ہلا کے اسے واپس کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی، میں تیری باتوں میں نہیں آنے والا، میں اپنی بنائی ہوئی خیالی دنیا میں خوش ہوں. مجھے یہاں عزت ملی ہوئی ہے، مجھے یہاں شہرت ملی ہوئی ہے، مجھے پیسہ مل گیا ہے،
اب مجھے میرے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یار اگر آج ہم اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے نا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا. یقین آ جائے گا لیکن ہم یقین کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہے. یار اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یار یہ اتنی مشکل بات ہے جو سمجھ نہ آئے. یار یہ اتنی مشکل بات ہے کہ جس کا یقین نہ آئے. یار رب ہو کے کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. میں نے کبھی بھی اپنے اللہ کو اپنے ساتھ محسوس نہیں کیا. رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں سے تو میں چھپ رہا ہوں. اگر لوگوں کو میرے گنونے اعمال پتہ چل گئے، میرے گناہ پتہ چل گئے تو میرا تو نام ہی چلا جائے گا، میری تو عزت ہی چلی جائے گی. لیکن وہ رب جو عزتوں کا مالک ہے اس کا ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. جب یقین دل سے نکلتا ہے نا تو باتیں محض باتیں رہ جایا کرتی ہیں. قرآن جیسی کتاب بھی ہمیں بدل نہیں سکتی. پھر یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خود بھی چل کر ہمارے پاس آ جائے نا اور ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے اور ہمیں اپنا اللہ سمجھانے لگ جائے تو اگر میں تیار نہیں ہونا سمجھنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی مجھے سمجھ نہیں آئے گی جس طرح ابو جہل کو نہیں آئی تھی. تو یار ہم اس لیول پہ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ گناہ اور یہ گمراہیاں اور یہ بے حیائیاں ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہی ہیں. ابے یار تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تو اپنے رب کے تعلق کو مینٹین کر کے رکھ. دنیا اجڑتی ہے تو اجڑنے دینا. تیرا لینا دینا ہی کیا ہے اس دنیا سے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتی ہے کہ یہ دنیا تجھے پھولوں کے صحرے پہنائے؟ نہیں چل آپس کی بات ہے، مجھے بتا تو صحیح تو آخر چاہتا کیا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے لو افیئرز جو ہے وہ سکسیسفل ہو جائیں. تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے ہاتھ کے نیچے اچھی خاصی دولت جمع ہو جائے، وہ بھی بغیر محنت کے، کہ جن لوگوں کے ساتھ تو اٹھے بیٹھے وہ لائل ہوں، وہ سنسیئر ہوں، وہ ریئل ہوں، تیرا خیال کرے، تیرا احساس کرے. ہاں جب ایسی دنیا بن جائے گی تمہاری تب جا کے تم کہو گے اب سکھ کا سانس آیا. ارے پاگل، جاؤ بادشاہوں کے در پہ اور بادشاہوں سے یہ سوال کرو کہ او بادشاہ تیری بادشاہی تجھے سکون دے رہی ہے؟ تو بادشاہ تجھے کہے گا کہ آپ میری جگہ 2 دن بیٹھ کے دیکھ، میرے کام سنبھال کے دیکھ. میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سکون سے سو جاؤں. تو یار دفع کرو ان چیزوں کو. جو ہے اس میں خوش رہنا چھوڑ دیا ہم نے، جو نہیں ہے اس کے چکروں میں. تو اگر اللہ رب العزت تم لوگوں کو اتنا انڈرسٹینڈ کر رہا ہے تو پھر کیا ریزن ہے تمہارے پاس کہ تم اس کی عبادت نہیں کر رہے؟ کیا ریزن ہے تمہارے پاس کہ تم اس کی عبادت نہیں کر رہے؟ یہ تو تمہارا پہلا جرم ہے. الٹا اس کی نافرمانیاں کر کے خود کو اور زیادہ ذلیل کر رہے ہو، اور زیادہ گرا رہے ہو. وائے؟ اور اگر کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا ہوا ہے کہ تم کب تک کرو گے اسے؟ سال تک، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، یا ابھی تک سوچا ہی نہیں ہے؟ یا ان بے وقوفوں اور جاہلوں کی طرح ہو کہ جو مقصد سے ہٹ کر زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں اور زندگی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. حتی زرتم المقابر، وہ وقت آ جاتا ہے کہ ان کو قبرستان لے جایا جاتا ہے اور انہیں ان کے گناہوں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے، انہیں ان کی بے حیائیوں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے. ہم پہلے کتنے اچھے تھے، ہماری خواہشیں کتنی محدود تھی، کتنے صاف دل ہوا کرتے تھے ہم لوگ. لیکن آج کتنے چالاک ہو چکے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں. پہلے ہم کتنے پیار سے اللہ جی کو بلاتے تھے، اللہ میاں، اللہ تعالیٰ، پیارے اللہ، اور آج لفظ اللہ منہ پہ آ ہی نہیں رہا. ہم کتنے سیدھے سادے اور بھولے بھالے ہوا کرتے تھے نا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ہم چھپ جاتے تھے، کسی دروازے کے پیچھے، کسی بیڈ کے نیچے، تو الماری کے پیچھے. لیکن آج ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کھلم کھلا کرتے چلے جا رہے ہیں. ڈر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے فونز ہوتے تھے نا ہمارے پاس کہ جس میں ہمیں لاک لگانا بھی نہیں آتا تھا. کسی کو نمبر دینے سے پہلے ہم 100 دفعہ سوچتے تھے. اگر کسی رانگ نمبر سے کال آ جاتی تو ہم ڈر کے مارے وہ بھی پک نہیں کرتے تھے. اور آج کتنے گھنونے کام کر رہے ہیں ہم ان موبائل فونز کے ذریعے سے. لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، جوانیاں برباد کر رہے ہیں، اللہ کی حدودوں کو کراس کر رہے ہیں، تھریٹس کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں. جب کھیل کود کے دوران کوئی گالی دیتا تھا تو ہم سب آنکھیں پھاڑ کے اس کی طرف دیکھتے تھے کہ تم نے یہ کون سا جرم کر دیا. گالی دینا بری بات ہے. اور آج کھلم کھلا ہماری دوستیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری گیدرنگ میں گندے الفاظ
پراؤڈلی یوز ہوتے ہیں، اور ایک مت ہے کہ اس سے بندہ کول لگتا ہے. 2-4 باتیں کرنے کے بعد تیسری چوتھی بات میں گالی دینا کول لوگوں کا کام ہے. کتنی عجیب سائیکالوجی ہے یار یہ. ریئل چیزیں کتنی بورنگ پڑ گئی ہیں ہمارے لیے، اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ہم مست ہوئے پڑے. یاد ہے وہ دن جب سینے سے سپارہ لگا کے تو بھاگ رہا ہوتا تھا مسجد کی طرف الف با تا سا پڑھنے کے لیے؟ قرآن ختم ہوتا تھا تو محلے کے بچوں میں ٹافیاں بانٹتا تھا. مسجد میں قرآن ختم کرنے کے بعد جب گھر لوٹتے تھے تو سب کتنا اپریشیٹ کرتے تھے یار. لیکن آج وہی قرآن سیکھنے کے بعد چیخ چیخ کے مجھے اور تمہیں پکار رہا ہے کہ مجھے پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، پرسکون ہو جاؤ گے، دنیا سے لڑنے کے قابل ہو جاؤ گے، آخرت بن جائے گی تمہاری. یہ فضول چیزوں سے، یہ ٹائم ویسٹیج چیزوں سے خود ہی نکل آؤ گے. پڑھ لو مجھے. نہ تیرا دل کر رہا ہے نہ میرا دل کر رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں بس جنہوں نے قرآن کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے، اور ان کم لوگوں میں انفارچونیٹلی میں اور تو نہیں ہے. دنیا بدل گئی، لوگ بدل گئے، حالات بدل گئے. یہ ساری چیزیں تو ہر دوسرے تیسرے بندے کو نظر آتی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہم بدل گئے. تو کتنا بدل گئے نا ہم، کتنے عجیب ہو گئے ہم، کتنے گندے ہو گئے ہم، کتنے برے ہو گئے ہم. رونے دھونے کا مقام ہے نا. لیکن میں اور آپ تو ریلز دیکھ کر، میمز دیکھ کر کھلکھلا اٹھتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری لائف میں کون کون سی ڈسٹریکشنز آ چکی ہیں. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے رکھ دیے. ہمیں تو احساس تک نہیں ہو رہا اس بات کا یار کہ ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود، بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ آنے کے باوجود کتنی خوفناک اور گندی زندگیاں گزار رہے ہیں ہم. ہماری تنہائیاں کتنی گھنونی ہو چکی ہیں. یہ سارے گناہ، یہ ساری گندگیاں، یہ ساری غلاظتیں اپنے ساتھ قبر میں